جو چاہو تو راضی کرو رسول کو، ہوگا نبی کو چھوڑ کر راضی کبھی خدا نہیں، ہوگا نبی کو چھوڑ کر راضی کبھی خدا نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کافی دیر سے آپ حضرات محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یا یوں کہہ لیا جائے کہ محفل جشن دستار بندی میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے جناب محمد اجمل صاحب کے شہزادے کو حافظ قرآن بننے کی سعادت سے نوازا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر چھیڑنے سے قبل ضروری ہے کہ نبی و آل نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود پیش کر دیا جائے۔ فتح باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم و آلہ الکرام وجہ الکریم و بارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو صاحب ایمان بنایا ہے، اور صاحب ایمان کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی جو دولت لازوال سے نوازا وہ یہ کہ اپنے حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو معلوم ہوگا کہ تمام انبیاء کرام کے جو اس دنیا میں آنے کا سلسلہ جاری ہوا، اس میں اکثر و بیشتر ایسے انبیاء کرام ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحائف سے نوازا ہے، صحیفے عطا فرمائے ہیں، اور 4 آسمانی کتابیں پھر نازل ہوئی۔ ان میں سب سے افضل و اعلیٰ، برتر و بالا، تمام نبیوں کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی جو کتاب ہے اس کا نام قرآن مجید ہے، اور یہ تمام کتابوں میں سب سے افضل و اعلیٰ، برتر و بالا اس لیے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر صحائف، دیگر کتابوں کے تحفظ کی، حفاظت کی گارنٹی نہیں لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس قرآن عظیم کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پہ رکھا ہے، لہذا اس کا شاہد خود قرآن مجید ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ میں نے اسے آسمان سے زمین کی طرف اتارا، یعنی نازل کیا، اور میں ہی اس کی حفاظت کا ضامن ہوں، ذمہ دار ہوں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی گارنٹی لیا ہوا ہے۔ تمام اہل علم حضرات یہاں موجود ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آسمانی جو بھی کتابیں ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان تمام کتابوں میں ترمیم کر دی گئی ہے، چینجز لا دیے گئے ہیں۔ اس وقت کے علماء نے اس میں اپنی سہولیات کے مطابق اس میں کمی اور بیشی کر دیا ہے، لیکن واحد یہ مقدس کلام مجید ہے، قرآن عظیم ہے، جو اپنی صحیح و سالم شکل میں جیسے لوح محفوظ پر تھا ویسے ہی آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار پر حسب ضرورت، کبھی 1 آیت، کبھی 2 آیت، کبھی 4 آیت، جیسی جب ضرورت پڑی وہ وہاں سے آقا نامدار کے قلب اطہر پر نازل ہوتا رہا، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نورانی قلب سے ان کی نورانی جماعت، صحابہ کرام کی جماعت کے درمیان وہ آیتیں آقا کریم پیش کرتے گئے اور صحابہ کرام اسے یاد فرماتے گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کا یاد کرنا ایک دم اوپر چلے جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہ آیتیں پیش کی تو گویا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس آیت کو یاد کیا، پھر اس آیت کو آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دست بستہ ہاتھ جوڑ کر جب وہ آیتیں آقا کی بارگاہ میں پیش کیا تو اس آیت کو آقا نے یاد فرمایا، پھر آقا نے یاد فرما کر اپنے صحابہ کو یاد دلایا، یاد کرایا، تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ حافظ قرآن بننا کسی معمولی انسان کی سنت نہیں ہے، بلکہ انبیاء کے سردار، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار احمد مختار کی سنت ہے۔ اور پھر اس سنت سے ذرا سا اور آگے بڑھیں گے تو آسمان میں جتنے ملائکہ ہیں، زمین میں جتنے بھی ملائکہ مقربین ہیں، ان کے جو سردار ہیں، سردار الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ پتا چلا کہ یہ جو حافظ قرآن ہے کوئی معمولی شخص نہیں ہے، معمولی انسان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سینے میں اس قرآن کو محفوظ فرما دیا ہے جو قرآن کے حافظ جبرائیل علیہ السلام ہے، جس قرآن کے حافظ خود دونوں جہان کے مالک و مختار آقا نامدار ہیں۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، جب وہ شخص، وہ بندہ قرآن عظیم کو اپنے سینے میں بسا لیا کرتا ہے، حافظ قرآن ہو جایا کرتا ہے، تو حافظ قرآن کے متعلق آقا نامدار کا ارشاد گرامی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مولا علی سے روایت ہے کہ جس حافظ قرآن نے قرآن مقدس کو حفظ کر لینے کے بعد، یاد کر لینے کے بعد، جب اس نے اس کے حلال کو حلال جان لیا، حرام کو حرام جان لیا اور اسی کے مطابق زندگی گزار دیا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے یہ انعام و اکرام سے نوازتا ہے کہ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ قرآن مقدس سے پتہ چلے گا، احادیث مبارکہ سے پتہ چلے گا کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، ماں بیٹے کی نہیں ہوگی، بیٹی ماں کی نہیں ہوگی۔ الغرض یہ کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ محبت رکھنے والا رشتہ، سب سے زیادہ پاکیزہ اور مانند رشتہ ماں اور باپ کا ہے، ماں اور باپ کا ہے، بیٹا اور باپ کا ہے، ماں اور بیٹے کا ہے، لیکن وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے وقت میں، ایسے نفسی نفسی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حافظ قرآن سے متعلق بشارت ارشاد فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظ قرآن کو یہ مقام عنایت فرمایا ہے کہ اللہ کی جانب سے اسے اذن ہوگا، اجازت ہوگی، الاؤ کیا جائے گا کہ تم چاہو تو اپنے خاندان کے 10 ایسے شخص جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا، یعنی کہ ان کا جہنم میں جانا لازمی ہو چکا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اس حافظ قرآن کے شفاعت سے، سفارش سے ان 10 اشخاص کو جنت میں داخل کروا دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات یہی ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن اگر باعمل ہے، مولا علی روایت فرماتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 7 پشتوں کو بخش دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو مقام حافظ قرآن کو ملتا ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم حافظ نہیں ہو سکے، عمر 60 سال ہو گئی، 70 سال ہو چکی ہے، 50 سال ہو چکی ہے، اب ہمارا حافظ ہونا تو مشکل لگتا ہے، اب ہمیں اللہ کی جانب سے ملے ہوئے اس انعام کو جو حافظ قرآن کو عطا کیا جاتا ہے وہ ہمیں میسر نہیں ہو سکتا، تو آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے کسی بچے کو، اپنے کسی اولاد کو، اپنے کسی بھتیجے بھانجے اور عزیز و اقربا کو اگر آپ نے مدرسے میں مشورہ دے کر داخل کر دیا ہے تو عزیزان ملت اسلامیہ، آپ بھی اس انعام و اکرام سے محروم نہیں رہیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ ایک شخص کی جانب دیکھ رہے ہوں گے،
اور حیرت کر رہے ہوں گے۔ شخص کا عالم کیا ہوگا؟ اس شخص کے سر پر تاج رکھا ہوا ہوگا، اور وہ تاج ایسا تاج ہوگا کہ جس کی چمک سورج سے بھی زیادہ ہو رہی ہوگی۔ لوگ آپس میں سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس شخص نے ایسی کون سی نیکی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ان انعام و اکرام سے نوازا ہے۔ غیب سے ندا ہوگی، اے لوگوں، اس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظ قرآن بنانے کے انعام میں اس کے ماں اور باپ کے سروں پر ایسا تاج رکھا ہے کہ اولین و آخرین کی نگاہیں وہاں ٹھہر نہیں پا رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں۔ قرآن مقدس کی آیت جس کا ترجمہ ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، دنیا کے سب سے پہلے انسان اگر کوئی ہے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ہم تمام لوگوں کے جو قبل تشریف لانے والے ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ ظاہری اعتبار سے دنیا میں جو تشریف لائے انسانوں میں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی خصوصیات میں کیا شمار فرمایا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، ہم نے آدم کو تمام علوم سے نواز دیا ہے۔ تو میرے عزیزوں، پتہ یہ چلا کہ علم کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جب یہی قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، تو اقرأ بسم ربک الذی، یہاں بھی پڑھنے کا ذکر آ رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین میں سب سے زیادہ جس طرف توجہ دلائی گئی وہ علم حاصل کرنے سے متعلق۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو اگر اس کے لیے تمہیں چین بھی جانا پڑے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول پہنچے تو موت کا وقت ان کا بہت ہی قریب تھا۔ آقا کریم نے فرمایا کہ تمہاری موت کا وقت بہت قریب ہے۔ وہ پریشان ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ غور طلب مقام ہے کہ جس کی موت کا وقت قریب آ جائے وہ فوراً اپنے اعزاء اقربا، اپنے بیوی بچے، اپنے گھر والوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے آقا کے چاہنے والوں کے نام پر کہ وہ کیسی محبت فرماتے ہیں کہ آخری وقت ہے، وہ اس کی اجازت طلب نہیں کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ اجازت دے دیجئے کہ ہم اپنے گھر والوں سے ملائیں، ہم یہ مختصر سا جو وقت ہے وہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاریں، بلکہ وہ اپنے آقا کے فرمان کے منتظر ہے۔ یا رسول اللہ وقت تھوڑا بچا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایسا نہیں کہ دوڑے دوڑے بھاگ آئے اپنے گھر پر۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ۔ میرے عزیزوں، یہ علم کا اتنا، میرے عزیزوں ویسے ہی حضور غوث اعظم کے نام پر ہم اور آپ دم کرنے والے ہیں، تن اور من اور دھن قربان کرنے والے ہیں۔ غوث اعظم نے اپنی زندگی کا تقریباً 50 سال علم دین حاصل کرنے میں، علم کو حاصل کرنے میں، پھر اس کے بعد درس و تدریس میں، یعنی کہ مکمل حیات مبارکہ آپ کی درس و تدریس میں، علم حاصل کرنے میں، پھر اس علم کو بانٹنے میں، تقسیم کرنے میں لگا دیا۔ تمام اولیاء کرام کی اگر آپ حیات مبارکہ کو آئیں گے جن کے نام کا ہم اور آپ دم بھرا کرتے ہیں، چاہے وہ حضرت مخدوم حضرت حمید ہے، چاہے وہ خواجہ معین الدین چشتی ہے، چاہے محبوب الہی ہے، سب اپنے وقت کے جید عالم دین ہیں۔ حضور خواجگان جو اتنے بڑے محدث ہیں اپنے وقت کے کہ کئی سال حدیث کا درس دیا ہے۔ میرے عزیزوں، پتہ یہ چلا کہ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں، جس صحابی کے ماننے والے ہیں، علی کے ماننے والے ہیں، ولی کے ماننے والے ہیں، جن تمام لوگوں نے اپنے زندگی کا کافی حصہ علم کے حاصل کرنے میں، پھر اس کے بعد علم کو تقسیم کرنے میں لگایا ہوا ہے، لیکن ہم ان کے چاہنے ماننے والے ہونے کے باوجود علم سے دور ہیں۔ لہٰذا میرے عزیزوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم کسی وجہ سے پڑھ نہ سکے ہیں تو اپنے بچوں کو پڑھایا جائے، پہلے دینی تعلیمات سے آغاز تک کرایا جائے، اس کے بعد دنیاوی تعلیم کی طرف بھی انہیں آگے بڑھایا جائے۔ کھانے میں، پینے میں، اوڑھنے پہننے میں کمی کر لیا جائے،
لیکن تعلیم حاصل کرانے میں کمی نہ کی جائے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کے سینوں کو کشادہ فرما دے تاکہ اس کی عطا سے اس سینے میں زیادہ سے زیادہ علم سما سکے اور اس علم پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.